عمران خان صاحب کی فیملی پہ ان کی بیوی، کبھی پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں ایسے نہیں ہوا کہ کسی کی وائف کو یا اسپاؤس کو اس طریقے سے سزا دی جائے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جائے، ان کو جیل میں رکھا گیا اور اس کے علاوہ ان کو کنٹینیوسلی ان کے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے۔ عدت کیس جیسا جو کہ پوری دنیا میں کنڈیم ہوا، اس کے اوپر ان کو سزا ہوئی، پھر وہ آج تک ہسٹری میں پاکستان کی اونلی سزا ایک دفعہ جو ہوئی ہے وہ عدت کیس میں عائشہ بی بی پہ ہوئی، اور وہ اس کے بعد اپیل ہوئی۔ اس کے بعد بالکل بھونڈے کیسز کے اندر القادر اور توشہ خانہ 2 میں ان کو 17 سال کی سزا دی ہوئی ہے، اور ان کو بھی فیملی سے نہیں ملنے دیا جاتا اور آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کے نیفیو بھانجے حسان نیازی کو انہوں نے ملٹری کورٹ میں ٹرائی کر کے سویلین کو جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کی بہنیں جب کو پہلے انہوں نے اکتوبر 2024 میں اریسٹ کیا فیک چارجز کے اوپر، اس کے بعد ان کو ملٹیپل دفعہ اڈیالہ کے باہر اریسٹ کیا گیا، ان کے اوپر واٹر کینن پھینکا گیا، ان کو کیمیکل کے پانی سے سردی کے اندر ان کے اوپر پھینکا گیا، اس کے علاوہ نورین نیازی کو گھسیٹا گیا سڑکوں کے اوپر وہاں پہ۔ تو یہ اتنی کمپلیٹ وکٹمائزیشن کبھی بھی کسی بھی پولیٹیکل فیملی کی اس طریقے سے نہیں کی گئی جس طرح سے اب اس زمانے کے اندر عمران خان اور اس کی فیملی کے ساتھ کیا جائے۔ یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ ڈیتھ جو جیلوں کے اندر لوگوں کی ہوئی اور جو جیل سے نکلنے کے بعد ہوئی، مجاہد شاہ اگست 10 2023 میں ڈیتھ ہوئی، عبداللہ عالم کی ڈیتھ ہوئی، ندیم چودھری، افتخار جٹ، شیخ لطیف اور آحد مسیح، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو جیل سے نکلنے کے کچھ ہی ماہ بعد ان کی لیور اور کڈنی ڈیزیز سے ڈیتھ ہوئی، جس کا ڈائگنوسس یہ تھا کہ ان کو سب سٹینڈرڈ پانی دیا گیا، ان کو کسٹوڈیل ٹارچر اور مس ہینڈلنگ کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں، فیصل کھوکر جو کہ گجرانوالہ جیل میں 5 سال سزا کاٹ رہے تھے، ایک 30 سال کے نوجوان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کو یہ ہاسپٹل نہیں لے کے گئے، رات کو یہ وہاں پہ ڈسپنسری میں جیل کی اس کو ٹریٹ کرتے رہے، حالانکہ وہ صحیح رات کہتا رہا کہ مجھے ہاسپٹل لے کے جائیں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، اور اس کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی جیل کے اندر۔ اور جب باڈی اہل خانہ کو واپس کی تو اس کو اسٹریچر کے اوپر ہتھکڑیوں سمیت باڈی واپس کی گئی۔ تو یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، یہ آپ سب نے دیکھا ہے۔ تو یہ فسطائیت کا تسلسل ہے جو 2022 میں شروع ہوا۔ اس کے بعد اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خواتین کے ساتھ کیا ہوا، پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ خواتین کو اس طرح ٹارگٹ کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع میں جو سمجھ آتی تھی کہ کیونکہ خواتین کی پارٹیسپیشن تھی پاکستان تحریک انصاف کے پروٹیسٹ کے اندر، پولیٹیکل پارٹی کے اندر اوور ویلمنگلی خواتین کا رول تھا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہماری پارٹی کے اندر کی رولز پہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، جنہوں نے یہ پیپر لکھا ہے، یاسمین راشد پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی پنجاب کی۔ اس کے علاوہ صنم جاوید کو دیکھیں، 12 دفعہ اس کو ری اریسٹ کیا گیا، آج بھی وہ جیل میں ہیں۔ عالیہ حمزہ آج مفرور ہیں، ان کو سزا ہوئی بھی ہے، انہوں نے تقریباً 2 سال جیل کاٹی۔ شیربانو ہے، ایک انڈر ایج خاتون ہے سرگودا میں، جو ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے گھر آج 4 مہینے ہو گئے ہیں بجلی کاٹی ہوئی ان کے گھر کی، اور ان کی والدہ کو مختلف دفعہ اریسٹ کیا گیا۔ خدیجہ شاہ ہیں جو کہ ایک فیشن ڈیزائنر ہیں، ان کو بیسیکلی ایک ٹویٹ کرنے پہ یا ان کی کوئی رشتہ داری کی وجہ سے ان کے اوپر کیسز بنائے گئے لوگوں کو میسج دینے کے لیے، اور آج وہ بھی ایک پروکلیمڈ اوفینڈر بن گئی ہیں اور ان کو بھی سزائیں دی ہوئی ہیں۔ اسی طرح فلک جاوید ہے، جس کا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی جیل کاٹ رہی ہے۔ اور آپ کی یہ جو عظمہ بخاری ہیں، جو خود ایک خاتون ہیں جو کہ انفارمیشن منسٹر ہیں، جن کو فریڈم آف اسپیچ کو پروٹیکٹ کرنا ہے پروونس کے اندر، انہوں نے ہی ان کے اوپر کیس کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہیں جیل میں۔ اور عائشہ بھٹا اس طریقے سے جیل میں ہے۔ اور یہاں پہ میں جو مین بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ ایک پاکستان کے اندر جنہوں نے ہیلتھ کیئر میں سب سے زیادہ کام کیا، جنہوں نے یہاں پہ پین جین کی ڈسکوری کی، جنہوں نے فیٹل میڈیسن کی، جنہوں نے مٹرنل مورٹیلٹی نیچے لے کے آئی، انفنٹ مورٹیلٹی نیچے لے کے آئی، کووڈ کے اندر وی شیپ ریکوری میں سب سے بڑا ان کا ہاتھ، اور خود کینسر سروائیور ہیں، 77 ایئرز اولڈ ہیں، اور ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، ان کو 40-50 سال سزا سنائی ہوئی ہے، ان کو یہ ہاسپٹل بھی نہیں لے کے آتے۔ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے ود ونریبل اینڈ آپ کی خواتین کے ساتھ، اور ونریبل جو ہیں جو پرزنر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں الیکشنز میں، تو آپ نے دیکھا سالوں میں کیا ہوا، الیکشن میں سمبل لے لیا گیا، لوگوں کے پرپوزل اور سیکنڈر اٹھائے گئے، لوگوں کے نامینیشن نہیں ہونے دیے، لوگوں کو گراؤنڈ پہ کیمپین نہیں کرنے دیا۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی نے
176 सीट्स पे लीड किया नेशनल असेंबली में, जीता फॉर्म 45 के हिसाब से वो जीते हुए हैं। हालांकि अब वो 76 हो चुकी हैं, मतलब कि 100 सीटें पीटीआई की सिर्फ नेशनल असेंबली में ले ली गई, जिसमें से 20 सीटें ऐसी हैं जो कि इलेक्शंस के बाद ट्राइब्यूनल्स के अंदर और डिस्क्वालिफिकेशंस के थ्रू लोगों की सीटें ली गई हैं। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एनए और प्रोविंशियल असेंबली के बीच में, रिजल्ट्स के बीच में डिफरेंस यहाँ पे जो दुनिया में नहीं हुआ कभी के 100% से ज्यादा टर्नआउट है पोलिंग स्टेशन के अंदर, जैसा नवाज शरीफ के पोलिंग स्टेशन के अंदर एक एग्जांपल है यास्मीन, डॉक्टर यास्मीन के अगेंस्ट कि 102% तक टर्नआउट है। इस हद की बैलेट स्टफिंग की गई। फिर यहाँ पे मेहरबानों कुरैशी जैसे हलकों की है जहाँ पे आप देखें कि मूसा गिलानी के उसकी जो वोट डिफरेंस है, रिजेक्टेड वोट ज्यादा है एज कम्पेयर टू वोट डिफरेंस। और उसके बाद जिस तरीके से हमारे ऑपोजिशन लीडर्स को किया गया, कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ऑपोजिशन लीडर्स को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, उनकी सीटें नहीं छीनी गई। उमर अयूब को नेशनल असेंबली में, शिबली फराज सेनेट के अंदर, मलिक अहमद खान भज्जर जिनका उस केस में नामजद ही नहीं थे वो एफआईआर में, उनको 109 में डाला, बाद में एसोसिएशन में 10 साल की सजा देके ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली को निकाल दिया। तो इस तरीके से जब इन्होंने ये सारा काम किया, पहले इन्होंने ह्यूमन राइट्स अब्यूज किए, डिसेंट को इन्होंने सप्रेस किया, लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, आपके इलेक्शंस जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद 2023 में इलेक्शन नहीं कराए इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, वो उस पर आर्टिकल 6 बनता है। उस सब के बाद फिर इन्होंने जब रिगिंग के बाद इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने असेंबलीज को मैनेज किया है, उसके बाद 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम लेके आए हैं जिसे उन्होंने जुडिशरी को मैनेज किया है, ताकि ये सारा सिस्टम उनके कंट्रोल में आ जाए और एक एक करके जो हमारे स्टेट के पिलर्स हैं, जो डेमोक्रेसी के, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के पिलर्स हैं, उन सारों को तोड़ा गया ताकि पावर एक जगह कंसोलिडेट हो जाए। अगर मैं सिर्फ इसमें बात करूं ना, लास्ट में आपसे बात करूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 4 राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू लॉ, आर्टिकल 9 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस, आर्टिकल 15 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 17 राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड एसोसिएशन, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये सब कुछ कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे पाकिस्तान में ये आइन की आर्टिकल टूट रहे हैं। इसके बावजूद पेपर के अंदर आप देखें मल्टीपल जो हमने आउटलाइन किया हुआ है कि आपके यूरोपियन यूनियन के ICCPR के कौन से लॉज हैं जो वायलेट हो रहे हैं, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर के कौन से लॉज वायलेट हो रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस स्टैंडर्ड मिनिमम रूल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, मंडेला रूल, जो इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशन के रेकग्नाइज है, जिसमें हम सिग्नेटरी हैं कि प्रिजनर्स को किस तरह ट्रीट करना चाहिए। उसके अंदर आप देखें रूल 22 to 27 राइट टू मेडिकल केयर, कस्टडी में लोगों की डेथ हो रही है, लोगों को सब स्टैंडर्ड पानी दिया जा रहा है, कस्टोडियल टॉर्चर किया जा रहा है, डॉक्टर्स के पास एक्सेस नहीं है। इमरान खान का आप केस देख लें तो ये राइट टू मेडिकल केयर की वायलेशन। रूल 43 प्रोहिबिशन ऑफ प्रोलॉन्ग्ड सॉलिटरी कंफाइनमेंट, इमरान खान और बुशरा बीबी महीनों महीनों उनको ना अखबार देते हैं ना टीवी देते हैं, और उनके साथ जो लोग हैं उनको भी इजाजत नहीं है उनसे बात करने की, जो वहां पे जेल का स्टाफ है, जो वहां पे जेल में लोग तैनात हैं। रूल 45 एडिशनल सेफगार्ड्स ऑफ वल्नरेबल प्रिजनर्स, डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर 77 ईयर ओल्ड, कोई सेफगार्ड नहीं है, उनको बाईपास वेंटिलेटर की जरूरत है, वो प्रोवाइडेड नहीं है, डॉक्टर पे भी नहीं लेके जाया जाता और बड़े खराब हालात में उनको रखा जा रहा है। इस तरीके से इसके अंदर हमने सारी चीजें डिटेल की हैं, इसको आप पढ़ें। और एक हमने रिकैप किया है कि पाकिस्तान में किस तरह सिस्टमैटिकली उन्होंने ऑपरेशन से शुरू करके हर चीज को मफलूज करके और अब एक टोटलिटेरियन स्टेट की तरफ पाकिस्तान को लेके जा